بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کا لیکچر نمبر 5 کر رہے ہیں۔ آپ کے سبق کا عنوان ہے نظریہ پاکستان۔ اس سبق کے مصنف جو ہیں وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان ہیں، جبل پور میں پیدا ہوئے، ناگپور یونیورسٹی سے ڈی.لیٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اگر ہم ان کا اسلوب دیکھیں، اسلوب سے مراد ہے مصنف کا طرز تحریر۔ ان کے طرز تحریر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھے۔ ان کی زبان سادہ اور سلیس ہے۔ اس سبق میں وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وطن کس طرح حاصل کیا گیا، کن لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی۔ بڑے بڑے بزرگان دین اور اس کے بعد سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم اور ان کے بہت سے ساتھی جنہوں نے اس حوالے سے کوششیں کی۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کا معنی ہوتا ہے تحمل، برداشت کو اپنا شیوا کا مطلب ہوتا ہے طریقہ بنایا، لیکن جب کفر و الحاد، کفر سے مراد ہے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان کے طور طریقے، الحاد سے مراد ہے دین اسلام سے پھر جانا۔ جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنے لگا، وہ چھانے لگا، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر ہمیشہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ تشریح کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے پر مصنف کا نام، سبق کا عنوان، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اور تشریح کی ہیڈنگ دے کر اسلوب لکھیں گے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا۔ اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے کہ مسلمان جو ہیں ان کے مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ ہمیشہ دوسروں سے تحمل اور برداشت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ مسلمان غیر مذاہب سے کبھی بھی لڑائی جھگڑا بے وجہ نہیں کرتا اور اسی کو اپنا وہ طور طریقہ بناتا ہے۔ لیکن جب یہی کفر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، دین اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، تو پھر مسلمان جو ہے وہ خاموش نہیں رہتا، تو اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہی اسلام کی تعلیم اور یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ جو میں نے اس 1.5 لائن کی آپ کے سامنے تشریح کی، اسی انداز سے آپ تشریح کریں گے۔ مصنف آگے لکھتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، یعنی کہ رواداری اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے، لیکن بے جا یعنی فضول رواداری
یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ بیجا غیر مسلموں کو اہم عہدوں پر یا اہم معاملات میں ان کی طرفداری کریں یا ان سے رائے لیں. اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے. یعنی مسلمان ریاست تھی لیکن طور طریقے جو ہیں، انداز جو ہیں، رسم و رواج جو ہیں وہ کافروں کے رائج ہو چکے تھے، جاری ہو چکے تھے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلا اور وہ نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. تو وہ رسم و رواج آج تک ہندوؤں کے جو ہمارے اندر رائج ہیں، مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی. یعنی یہ بہت بڑا نقصان تھا کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں بھی آزاد نہیں رہے تھے. چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد علف ثانی بہت بڑے بزرگ کھڑے ہوئے. ظاہر ہے جب کفر حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کے نیک بندے اس کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں. آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض صرف خاطر دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی، برداشت کی. ان کو قید میں ڈال دیا گیا، کبھی گھر میں بند کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی. اسلامی قدروں یعنی اسلام کی جو اقدار ہیں کو نئے سرے سے فروغ دیا، ان کو ترقی دی، ان کو بڑھایا. ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خاتم بنا. وہ اسلام کے داعی بنے، اسلام کے پابند رہے. لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق نااتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. کیونکہ جب آپس میں ہی اتفاق نہ ہو تو پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے. ایسا ہی ہوا. یعنی مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا آپس میں سلوک نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا. جب مسلمان متحد تھے، انہیں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کے خلاف سرگرم عمل ہوں. انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار، لڑائی جھگڑا، بدامنی پھیل گئی. انگریز ایک بڑی شاطر قوم ہے، انہیں موقع ملا، وہ تجارت کے بہانے آئے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پہلے تو سرحدی علاقوں اور ساتھ ساحلی علاقوں پہ قبضہ جمایا اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے اقتدار کا جو قبضہ ہے وہ بڑھانا شروع کیا. جوں مغل کمزور ہوتے گئے ویسے ویسے وہ اپنا دائرہ بڑھاتے گئے. ایسے گئے گزرے حالات، ان برے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہی. مسلمان کئی لوگوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا وہی دور رہے جو تھا. چنانچہ میسور کہ سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان اور ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیا جائے، لیکن وہی پھر مسائل کہ ایک مسلمان آپس میں متحد نہیں تھے اور دوسرا سلطان ٹیپو نے چاہا کہ دوسری طاقتوں کو بھی ساتھ ملایا جائے لیکن کوئی ان کے ساتھ نہ ملا. انہوں نے افغانستان، ترکی اور فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی لیکن ملک کے دوسرے سرکاروں نے ہی ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی.
عزیز طلبہ اسی طرز پہ آپ اس کی تشریح کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان نے کوشش کی اور انہوں نے چاہا کہ مسلمان تعلیم کی طرف توجہ دیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ ہم اب انگریز قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا مقابلہ ہم صرف اور صرف تعلیم حاصل کر کے. تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ایک تو تعلیم حاصل کریں اور دوسرا انگریزوں کے خلاف محاذ نہ بنائیں، بلکہ ان سے مفاہمت اختیار کریں، ان کے ساتھ مل جل کر رہیں. تو انہوں نے قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی. ان کو اس طرف لائے کہ ہم اپنے اخلاق کو، تہذیب کو، ثقافت کو، اور ان کے دلوں سے انہوں نے احساس کمتری، مسلمان اس وقت انتہائی احساس کمتری کا شکار تھے. اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. تو سر سید نے ان حالات میں انہیں تعلیم کے ذریعے آگے لانے کی کوشش کی. 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی. بظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. کانگریس کا مقصد یہ تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ، ان کی حفاظت چاہتے تھے. انہیں کسی اور قوم، وہ سکھ تھے یا مسلمان تھے، کسی سے کوئی دلچسپی نہ تھی. انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنا کاروبار نہ کر سکے. ظاہر ہے کہ مسلمان کاروبار نہیں کر سکیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. معیشت جو ہے وہ کسی بھی فرد کے لیے، گھر کے لیے، ملک کے لیے ترقی کا بہت بڑا زینہ ہوتی ہے. اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے. انگریزوں کہ ہم نوالا ہم پیالہ ہوگا، اور ان کو یہ باور کروایا کہ مسلمان آپ کے دشمن ہیں. انگریزوں کی بھی یہی پالیسی رہی ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. انہوں نے بھی ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑایا اور حکومت کی. تو یہ وہ حالات تھے جن میں سر سید کے ایک دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم بنا کو بنیاد ڈالی. مسلمانوں کے سیاسی تحفظ کے لیے ڈھاکہ میں یہ قائم کی گئی. 1905 میں بنگال کے 2 حصے کیے گئے، لیکن ہندوؤں کے دباؤ کی وجہ سے 1911 میں پھر اس علاقے کو بنگال میں شامل کر کے متحد کر دیا گیا. اسی زمانے میں جنگ عظیم بن چھڑ گئی، جس میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. ہندوستان کے مسلمان جو ہیں چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کی وجہ سے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور خلیفہ اسلام سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے تمام جو مالی طبی مدد جو ہے وہ ان کو پہنچائی. اب انگریزوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری.
مسلمانوں نے اس حوالے سے تحریک بھی چلائی جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا کہ اگر برطانیہ فتح حاصل کرتا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں ترکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. وقتی طور پر تو انگریزوں نے وعدہ کر لیا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب فتح ہوئی اپنے وعدے سے پھر گئے اور اس وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہ تحریک چلی لیکن اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا. اسی زمانے میں مسلمانوں کو ختم کرنے، دین اسلام کو مٹانے کے لیے ہندوؤں نے 2 تحریکیں شدی نیچے والا ایسا بیچ میں آ گیا.